राज आंखें तेरी किस्मत टो इस कलम में है नूर। किस्त नंबर 54। अंधेरी रात की मध्यम सी रोशनी में कब्रिस्तान की इस कब्र के पास खड़ी मिनाल की आंखों के सामने अंधेरा छाया। वो लड़खड़ा कर गिर रही थी। मिनाल! हारून की चीख निकली। वो तेज़ी से इसके मज़ीद करीब होता उससे थाम चुका था। मिनाल को चंद पल लगे थे अपने हवास काबू करने में। हाँ, मुश्किल वो खड़ी हुई। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। मिनाल ने तेज़ी से खुद को इससे दूर किया। खबरदार, मुझे इन हाथों से छूने की कोशिश की जिन हाथों से तुमने किसी दूसरी को छुआ है। वो अपना चकराता सर संभाल कर सीधी होकर खड़ी हो चुकी थी। उसके अल्फाज हारून के सीने में कांच के टुकड़ों की तरह जाकर पेवस्त हुए। तुम गलत समझ रही हो मिनाल, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुमने देखा। वो वजाहत करना चाहता था मगर वो इसकी बात काट गई। जो तुम्हारी कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, धोखे की कोई वजाहत नहीं होती। बस दूर हो जाओ मुझसे। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं इस बार तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी मगर अपनी जान ज़रूर ले लूँगी। आखिरी बात वो शिद्दत की रियाज से चीख कर बोली थी। मिनाल! हारून ने जिस सब्र और तकलीफ से उसे पुकारा, ऐसे जैसे वो अभी रो देगा, मगर वो साफ देख सकता था इन दोनों के दरमियान बहुत लंबा फासला आ चुका था। यूं जैसे सदियों की दूरी बस एक मंजर ने खींच दी थी। हारून ने देखा वो पलट गई थी। अब दोबारा वो कब्र के पास घुटनों के बल बैठ रही थी। आपको पता है मामा, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस सारी दुनिया में सिर्फ एक शख्स ने दी है। वो सरगोशी कर रही थी। हारून उसकी ये सरगोशी सुन चुका था। उसका सांस हलक में अटक गया। वो शख्स सरमद नहीं है, क्योंकि घटिया लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मगर ये जो पीछे शख्स खड़ा है ना, इससे कभी भी उम्मीद नहीं थी, मगर इसने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। अब मुझे इस शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। दिल फटना किसे कहते हैं, कोई इस वक्त हारून से पूछता। वो साकत रह गया। शल वो हिल ही ना सका। वो अब अपने आंसू साफ करती इस कब्र की मिट्टी पर हाथ फेर रही थी। मैं आपसे मिलने फिर आऊँगी। इस शख्स की मौजूदगी में अब आपसे कोई बात नहीं कर सकती। वो सरगोशी करती बामुश्किल अपने कदमों के सहारे उठी, फिर झुककर पाँव से हील्स उतार दी और इन्हें हाथ में पकड़ लिया। बिना पत्थर बने हारून पर दूसरी निगाह डाले वो नंगे पाँव इस कच्ची ज़मीन पर चलती पलट गई। हारून मुजस्समा बना अब इसे खुद से दूर जाते देख रहा था। इसे लगा अगर अब वो आंखों से ओझल हो गई तो फिर वो कभी उसके वजूद को देख नहीं सकेगा। कितनी देर बाद उसके जिस्म में हरकत हुई, इसे एहसास नहीं हुआ। जब तक वो कब्रिस्तान से बाहर निकला वो गाड़ी में बैठी वहाँ से जा चुकी थी। हारून जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ लपका और गाड़ी स्टार्ट की। फिर उसका रुख मिनाल की गाड़ी की तरफ था। वो कुछ फासले से उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा। वो जिस हालत में गाड़ी चला रही थी, इस हालत में इसका गाड़ी चलाना ज़रा भी महफूज नहीं था। वो खुद को चोट पहुँचा सकती थी, इसलिए वो इसकी हिफाजत की खातिर उसके पीछे जा रहा था, क्योंकि वो जानता था अब वो ना इसकी शक्ल देखना चाहेगी ना ही करीब आएगी। गाड़ी अपनी मंजिल तय करती खाना हाउस के बाहर पहुंची। वही जानती थी वो गाड़ी चलाकर यहाँ तक कैसे पहुंची है, वरना बार बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मिनाल ने जारहाना अंदाज में हॉर्न पर हॉर्न दिए जैसे वो बहुत जल्दी में हो। अब गार्ड गेट खोल रहे थे। उसकी गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। हारून तब तक वहाँ बाहर खड़ा रहा जब तक कि उसने दूसरे फ्लोर पर मौजूद मिनाल के कमरे की खिड़कियों से लाइट जल्दी नहीं देखी। जब उसे यकीन होगा कि वो अपने कमरे में जा चुकी है, तब वो गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से निकल आया। उससे मिनाल से बात करनी थी मगर अभी मौका मुनासिब नहीं था। पहले से मिनाल का गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार करना होगा। वो कमरे में दाखिल हुई, हाथ में पकड़ा हैंडबैग और हील्स वहीं कमरे में कालीन पर फेंक दी। फिर वो अपने बाल समेटती हुई वॉशरूम में दाखिल हुई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सारे जिस्म में आग ही आग लगी हुई है। वो सीधी शावर के नीचे आकर खड़ी हुई और इसी महरून रंग की फ्रॉक में वो शावर ऑन करती अब भीगने लगी थी। पानी इसके सर और चेहरे से होता इसके वजूद पर पड़ने लगा। उसे आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद पुरसुकून होता महसूस होने लगा। वो वहीं दीवार के साथ ज़मीन पर बैठती चली गई। आंखों से आंसू झरनों की सूरत बह रहे थे, मगर शावर के पानी ने उसकी आंखों का भरम रख लिया था। वो मंजर किसी भयानक ख्वाब की तरह आंखों के सामने चलने लगा। वो तकलीफ से तड़पती नफ़ी में सर हिलाती अपनी आंखें ज़ोर से मीच गई। वो खुद हैरान थी उसे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही थी। ये तकलीफ़ उसे तब नहीं हुई थी जब सरमद ने भरे मजमे में निकाह से इनकार किया था। ये तकलीफ़ उसे तब क्यों नहीं हुई जब सरमद उसके सामने किसी दूसरी लड़की को प्रपोज कर रहा था। ये तकलीफ़ उसे तब क्यों नहीं हुई जब उसका निकाह उसकी मर्ज़ी के बिना हारून से हो रहा था। ये तकलीफ़ हारून को किसी और के साथ देखकर ही क्यों हो रही थी। क्या वाकई वो हारून से इतनी मोहब्बत करने लगी थी? कैसे किसी और के साथ इस तरह इतना करीब देखना वो बर्दाश्त न कर सकी और इतना सख्त रिएक्शन दिया। वो बस सख्त निगाहों से बैठी, अब भी भीग रही थी। दिमाग जैसे कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। खाली खाली निगाहों से वो सामने दीवार को देख रही थी। इस दीवार पर
اسے ایک بار پھر ہوٹل کے اس کمرے کا منظر چلتا محسوس ہوا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں شدت سے میچ لیں۔ وہ کتنی دیر پانی میں بیٹھی رہی، وقت کا احساس نہ ہوا، مگر جب اسے اپنا سارا وجود ٹھنڈا پڑتا محسوس ہوا تو اسے کچھ ہوش آئی۔ ہاں، ٹھنڈے پانی کے نیچے اتنی دیر بیٹھنے کی وجہ سے اسے ٹھنڈ لگنے لگی تھی، اور یہ سردی آہستہ آہستہ ناقابل برداشت ہوتی گئی۔ وہ تیزی سے زمین سے اٹھی، سارا جسم کانپنے لگا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شاور بند کیا، پھر تولیہ پکڑتی وہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ پانی کے قطرے اس کے کپڑوں سے ٹپک رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ کبرڈ کھول کر جو پہلا ڈریس ہاتھ میں آیا، کھینچ کر نکالا۔ وہ اس کا نائٹ ڈریس تھا، جیسے اب وہ پہننا کم کر چکی تھی، کالے رنگ کا سادہ سا ٹراؤزر شرٹ۔ وہ دوبارہ واپس واش روم میں آئی۔ اب پاؤں میں جوتا تھا جو وہ ڈریسنگ روم سے پہن کر آئی تھی۔ اس نے بھیگے لباس کو وہیں واش روم میں موجود ایک سائڈ بڑی باسکٹ میں پھینک دیا۔ اسے اس لباس سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس بار گرم پانی والا شاور آن کیا، اور گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ اس نائٹ ڈریس میں واش روم سے باہر نکلی۔ چہرہ حد سے زیادہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ سیدھی بیڈ تک آئی، میکانکی انداز میں سائڈ ٹیبل دراز کھولا، وہاں سے نیند کی گولیاں باہر نکالیں اور ایک ساتھ دوسری بھی ہاتھ پر رکھی۔ پھر پانی کا گلاس اٹھایا اور ان گولیوں کو وہ پانی کے ساتھ نگل گئی۔ وہ پچھلے 3 راتوں سے نیند کی گولیاں لے کر سو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے ویسے نیند کبھی نہیں آئے گی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایک گولی سے اس کا دماغ ریلیکس نہیں ہوگا، اس لیے وہ 2 کھاتی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی اور پھر بلینکٹ سر تک تانے وہ آنکھیں میچ گئی۔ اس کا جسم کے سارے اعضاء آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگے۔ اس وقت وہ صرف سونا چاہتی تھی، ایک گہری پرسکون نیند جو اسے دنیا کے ہر غم سے دور لے جائے۔ چند منٹ میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی، اس بات سے انجان کہ اب یہ نیند کی گولیاں ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھی بن جائیں گی۔ اگر ہم خان ہاؤس سے میلوں دور نظر دوڑائیں تو یہ شہر کے وسط میں بنے اس رہائشی بلڈنگ کا منظر تھا، جس کے ایک اپارٹمنٹ میں اپنے کمرے میں کھڑا ہارون سخت طیش کا شکار تھا۔ غصے میں اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھرتا، وہ بے بسی سے اور اذیت سے شکار کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے آ کر رکا، خود کو شیشے میں دیکھا، چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں غصے کے ساتھ واضح تکلیف اور بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس نے غصے سے ڈریسنگ کا سارا سامان زمین بوس کر دیا۔ کمرے میں زوردار چھناکے کی آواز ابھری تھی، سارا سامان نیچے گرتا بکھرا، شیشے کی چیزیں چکنا چور ہو گئیں، مگر اسے پھر بھی سکون نہ ملا، نہ ہی تکلیف کم ہوئی۔ تمہاری جان میرے ہاتھوں ہی جائے گی سرمد، اپنی قبر کی تیاری کر لو۔ جب تک منال سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا تب تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، مگر اب وہ میری بیوی ہے۔ وہ آخری الفاظ چبا چبا کر بولا تھا، غصے کے مارے اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ تمہیں میری بیوی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے اپنا انجام سوچ لینا چاہیے تھا۔ اب تک تم نے انسپکٹر ہارون کا ڈاک چہرہ نہیں دیکھا، اس شہر نے صرف ایس پی ارمان عالم کا غصہ دیکھا ہے، مگر اب تم ایک شوہر کا جنون دیکھو گے۔ وہ ایک ایک لفظ ایسی سختی سے کہہ رہا تھا کہ کوئی سن لیتا تو کانپ جاتا۔ اس نے اپنا موبائل پکڑا، اب اس کے ہاتھ کسی کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ مجھے ہمارے پولیس اسٹیشن میں آیا کوئی ایسا کیس بتاؤ جس کا مجرم اب تک نہیں ملا، کوئی ایسا کیس جو انسان کی عزت کے پرچھے بکھیر کر رکھ دے۔ وہ بات کرتے ہوئے کوئی شفاق انسان لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے لہجے میں بے حد شفافیت تھی۔ دوسری جانب پولیس اسٹیشن میں بیٹھے اس کانسٹیبل نے چند کیس ہارون کے گوش گزار کیے۔ ہارون کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ اس ریپ کیس کا ملزم مل چکا ہے، اسے پکڑو اور اسے ایسی سزا ہونی چاہیے کہ کم سے کم وہ 5 سالوں کے لیے باہر نہ آ سکے۔ اس کا لہجہ اب ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ تم نے میری اس جگہ وار کیا ہے، میں بھی اب تمہیں اسی جگہ سے توڑوں گا۔ تم نے اس بار وار میرے سینے میں کیا ہے، تمہارا سینہ نہ چیر دیا تو میرا نام بھی ہارون نہیں۔ وہ اب کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ اب ایسا گناہ سرمد کے سر ڈالنے والا تھا جو شاید اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ شاید یہ سرمد کی بدقسمتی تھی، کیونکہ کچھ مہینوں پہلے ہی پولیس کو ایک لڑکی کی لاش ملی تھی جس کا بہت بے دردی سے ریپ کرنے کے بعد اسے جان سے مار دیا گیا تھا۔ اس کا مجرم ابھی تک فرار تھا، مگر وہ لڑکی سرمد کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی جہاں منال بھی جاتی تھی، اور ایک وقت میں سرمد اس لڑکی پر ایک حد تک فدا تھا، مگر پھر اس کا دھیان منال کی طرف ہو گیا۔ ہارون کے لیے یہ ثابت کرنا زیادہ مشکل نہیں ہونے والا تھا کہ سرمد اس کا مجرم ہے۔ اگر تم نے میری بیوی کو میرے ہی ہاتھوں ایسی تکلیف نہ دلائی ہوتی تو میں کبھی تمہارے ساتھ ایسا شفاق نہ ہوتا۔ تم نے تو صرف مجھے میری بیوی کی نظروں میں گرایا ہے، میں تمہیں ساری دنیا کی نظروں سے گرا دوں گا۔ منصوبہ بن چکا تھا۔ اس محبت کے کھیل میں بہت سے لوگ برباد ہونے کو تیار تھے تو کچھ برباد کرنے کو۔ رات کے اس پہر شر نے اپنا سناٹا بکھیر دیا۔
اسلام آباد شہر پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ شیرازی ہاؤس پر بھی دن کی روشنی اپنی چمک دکھا رہی تھی۔ ارمان صبح گھر سے نکلا تھا اور اس وقت ایک کیفے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ وہاں کسی سے ملنے آیا تھا، مگر ریسٹورنٹ سے نکلتے الماس قریشی سے سامنا ہو گیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ارمان کافی پرسکون لگ رہا تھا اور الماس قریشی اسے پسند کر دینے والی نظروں سے گھور رہا تھا، مگر وہ بھی ارمان عالم تھا، اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ الماس اس کے مزید قریب آیا، اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتے دبے دبے غصے میں دھاڑا۔ تم نے مجھے تباہ کیا ہے نا ارمان عالم، اب میں تمہاری اس جگہ وار کروں گا کہ تم تڑپ تڑپ کر موت مانگو گے تو موت نہیں مل سکے گی، اور میرا بدلہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لہجے میں آگ تھی، جھلستا ہوا لہجہ، مگر ارمان کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ الماس قریشی کے تن بدن میں مزید آگ لگی۔ جب چھپکلی کی دم کٹ جائے تو وہ ایسے ہی جٹپٹاتی ہے۔ تمہاری اوقات ایک چھپکلی سے بھی بدتر ہے۔ منہ پر جوتا مارنے والے انداز میں وہ الماس قریشی کو اس کی اوقات بتاتا آگے بڑھ گیا۔ الماس نے شعلہ بار آنکھیں لیے ارمان عالم کی پشت کو دیکھا۔ غصہ دگنا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں تباہ و برباد نہ کر دیا ارمان عالم، تو میرا نام الماس قریشی نہیں۔ وہ ایک لفظ سختی سے کہتا باہر آیا تو اسے ارمان کی گاڑی نظر آئی۔ کچھ دیر الماس قریشی اپنے دماغ میں تانے بانے بنتا رہا، پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ ارمان عالم کو تباہ کرنے کا پلان بن چکا تھا، عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اسلام آباد شہر کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی، شاید آج اسلام آباد کھل کر برسنے والا تھا۔ ارمان تقریباً آدھے گھنٹے بعد اپنا کام ختم کرتا کیفے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ ابھی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے گاڑی کا لاک کھولا ہی تھا کہ اچانک ہر طرف سے میڈیا اس کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ سب اسے گھیر چکے تھے۔ ارمان الجھی ہوئی نگاہوں سے یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا۔ اتنے میں میڈیا کو ایک سائڈ کرتے کچھ اہلکار ارمان کی جانب بڑھے۔ ساری میڈیا نے دیکھا اور اپنے کیمروں میں قید بھی کر لیا۔ ارمان عالم کے سامنے ہتھ کڑی لہرائی گئی۔ اے ایس پی ارمان عالم، ہمیں آپ کی گاڑی کی تلاشی لینی ہوگی۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ رشوت لے کر مجرموں کو فیورز دے رہے ہیں۔ ارمان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ پولیس والے اس کی گاڑی کی تلاشی لے رہے تھے، وہ انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے الماس قریشی کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ اس نے ارمان کو افسوس سے دیکھا۔ اتنے میں ان پولیس اہلکار کو ارمان کی گاڑی کی ڈگی میں پڑا ایک بیگ ملا۔ وہ بیگ نکال کر بونٹ پر رکھ چکے تھے۔ سر یہ دیکھیں کیا ملا ہے۔ ارمان نے نیوے یقین نظروں سے پیچھے دیکھا۔ بیگ کھولا گیا، اس میں 5,000 کے نوٹوں کی بے شمار گڈیاں تھیں۔ وہ اتنے پیسے تھے کہ آنکھوں میں چبھ کر ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ اتنے سارے پیسے اپنی گاڑی میں ارمان توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اے ایس پی ارمان عالم؟ میڈیا کو جیسے ایک مسالے دار خبر مل چکی تھی۔ کیمروں کی لائٹس، کلک کی آوازیں، ہجوم کا شور، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں آپ کو اریسٹ کرنا ہوگا۔ وہ بنا ارمان کی کوئی بات سنے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا چکے تھے۔ ارمان خاموش تھا یا شاید شوق میں تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ الماس قریشی ہونٹوں پر کوئی دھن گنگنا رہا تھا۔ ارمان کو اریسٹ کیے لے جایا جا رہا تھا۔ الماس قریشی کے سینے میں ٹھنڈک اتر گئی۔ مگر کیا واقعی اسے اریسٹ کیا گیا تھا؟ کوئی اے ایس پی ارمان عالم کو اریسٹ کر سکتا ہے کیا؟ اس منظر کو چھوڑیں، اگر ہم یہاں سے میلوں دور شیرازی ہاؤس میں جھانک کر دیکھیں تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اور شہزادی بہت انہماک سے کمرے میں اندھیرا کیے ایل ای ڈی پر کوئی مووی لگائے بیٹھی بہت مزے سے پاپ کارن کھاتے ہوئے وہ مووی دیکھ رہی تھی۔ کریم کلر کی بہت پیاری فراک پہن رکھی تھی، بال سارے کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ وہ کافی مصروف نظر آ رہی تھی اور کافی تجسس بھی، جیسے اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو پوری مووی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے میں موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ وہ چونکی، بدمزہ اور ڈسٹرب ہوئی۔ اب آس پاس اپنا موبائل تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر وہ اسے تکیوں کے پاس بیڈ کے میٹرس کے درمیان اٹکا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ آگے کیے، وہ اٹکا موبائل کھینچا۔ موبائل سامنے کیا تو کوئی انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ پہلے اس نے اگنور کر دیا، مگر فون بار بار آنے لگا۔ وہ زچ ہوتی فون کان سے لگا گئی۔ ایک پل کے خاموشی چھا گئی، پھر اسپیکر سے الماس قریشی کی مکروہ آواز گونجی، تو مجھے بھول تو نہیں گئی تھی زرین؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے زرین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، مگر وہ تاثر بس ایک لمحے کے لیے آیا تھا، پھر غصہ حیرانی پر غالب آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ مجھ سے 100 میل کے فاصلے پر رہا کرو الماس قریشی، ورنہ صرف ایک حکم کروں گی اور میرا شوہر تمہارے وجود کے بخشے بکھیر دے گا۔ اس بار زرین کے لہجے میں ایک روب تھا، فخر اور غرور بھی۔ الماس قریشی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوہ، کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہو تم۔ تمہارا شوہر تب میرا کچھ نہیں بگاڑے گا جب وہ آزاد ہوگا۔ غالباً اس وقت وہ اریسٹ ہو چکا ہے، شاید تمہیں معلوم نہیں تو نیوز دیکھ لو۔ الفاظ سے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے زرین کے وجود میں اتارا۔
क्या बकवास कर रहे हो? वो अपनी हैरत पर काबू पाते चीखी। अलमास कुरैशी अब भी हंस रहा था। यकीन नहीं आता तो खुद न्यूज़ देख लो। ज़रीन तेज़ी से बेड से उठी। अब वो रिमोट ढूंढ रही थी। जल्दी से वो मूवी वाला चैनल चेंज किया और न्यूज़ चैनल लगाया, मगर स्क्रीन पर चलते मनाजिर देखते किसी ने ज़रीन की जान निकाली थी या सांस रोका था, उसे अंदाज़ा ना हो सका। इतने मजमे में उसके शौहर को हथकड़ी लगाकर अरेस्ट किया जा रहा था और ज़रीन को लगा अब वो अपने कदमों के सहारे खड़ी नहीं हो सकेगी। उसके कदम लड़खड़ाए थे। वो बेदम सी होती वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। आंखों से आंसू झरनों के सूरज बहते चले गए। वो पत्थर ही तो हो गई थी। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। वह ज़ानी अंदाज में नफ़ी में सर हिला रही थी। उसने हजूम के पीछे देखा, जहाँ एक साइड पर अलमास कुरैशी मुस्कुराता हुआ कैमरे में कैद हुआ था। ज़रीन के वजूद में जैसे शरारे फूट पड़े। वो तेज़ी से बेड की जानिब लपकी और मोबाइल उठाया तो अभी तक कॉल चल रही थी। उसने मोबाइल कान से लगाया। ये सब तुमने किया है ना अलमास कुरैशी? वो चीखी थी। अलमास कुरैशी के सीने में जैसे अब ठंडक उतर चुकी थी। मेरे अलावा कोई कर सकता है क्या? तुम्हारे शौहर ने मुझे अरेस्ट करवाया था, बदला लेना तो बनता था। और ज़रीन का दिल चाहा उस शख्स का गला दबा दे। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर मेरे आलम को एक खराश भी आई तो खुदा की कसम खाकर कहती हूँ मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगी। एक थप्पड़ की वजह से ये सब कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हारा चेहरा नोच डालूंगी। अभी के अभी सब ठीक करो। वो पागलों की तरह चीखी, जैसे अभी अपने हवास खो देगी। अलमास कुरैशी की मुस्कुराहट में कोई फ़र्क नहीं आया। इस वक्त तुम्हारा शौहर मेरे आदमियों के कब्ज़े में है। तुम्हें चाहिए मुझसे तमीज़ से बात करो, वरना जानती हो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसके जिस्म में एक जहरीला इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाएगा और चंद घंटों में अरमान आलम ख़त्म। वो अपनी बात के आखिर में पागलों की तरह हंसा और ज़रीन इस पर जैसे किसी ने खोलता हुआ तेज़ाब फेंक दिया था। वो साकत रह गई। उसका सांस तक रुक गया। गुस्सा लम्हों में ख़त्म हुआ। अब डर और खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। नहीं, उसके लब्बा मुश्किल फड़फड़ाए। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसने डरे सहमे बच्चे की तरह नफ़ी की, मगर अलमास कुरैशी की हंसी उसे जहर की तरह अपने कानों में जाती महसूस हुई। तुम चाहो तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। बचा सकती हो इसे तो बचा लो। तुम सब कर सकती हो। वो जैसे अब असल बात की तरफ आया। ज़रीन का दिमाग फक से उड़ा। रही सही हिम्मत भी गई। इसे लगा वह इस भरी दुनिया में तन्हा रह गई। वो बेख्तियार ज़मीन पर बैठती चली गई, यूं जैसे वो ढेर हो चुकी थी। कितनी ही देर बाद उसके साकत वजूद में हरकत हुई। क्या चाहते हो तुम? जैसे उसने साजिश की बू पहचान ली और इस शिकारी से उसकी मर्ज़ी का सवाल पूछा। अलमास कुरैशी को इस सवाल ने काफ़ी महसूस किया। तुम्हें? एक लफ्ज़ी जवाब आया। ज़रीन को लगा कोई उसे मौत का परवाना सुना रहा है। उसका सर में कान के अंदाज में नफ़ी में हिला। नामुमकिन है ये, क्योंकि मैं अरमान आलम की बीवी हूँ। वो एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते बोली थी। बीवी हो? बीवी होने और रहने में ज़्यादा देर नहीं लगती। बस 3 लफ्ज़ और सब ख़त्म। और वो सफाकियत के आखिरी हद पर था। ज़रीन का दिल चाहा वो माजी में पहुँच कर ख़ुद को रोक ले इस अलमास कुरैशी को थप्पड़ मारने से, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो वक्त वापस नहीं ला सकती थी। उसकी एक गलती नासूर बनकर अब उसकी ज़िंदगी में फैल रही थी। अरमान आलम मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी हूँ। वो अब कुछ मजबूत लहजे में कह रही थी। और अपनी ज़िंदगी कोई किसी को नहीं देता। वो अपनी आखिरी सांस तक भी मुझे नहीं छोड़ेगा। जैसे ज़रीन अब कुछ हद तक खुद को मजबूत कर चुकी थी। अलमास कुरैशी भी काफ़ी मज़े से उसकी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो फिर कितनी देर लगती है ज़िंदगी ख़त्म होने में? बस चंद सांसें रोक दो तो इंसान ही ख़त्म। क्या ख्याल है फिर? और ज़रीन को ऐसा लगा जैसा किसी ने इसे ज़मीन में अंदर तक धंस दिया हो। वो भूल गई थी वो अलमास कुरैशी से नहीं जीत सकती। वो बेबस सी हो गई। इस बार वो बहुत बुरी तरह बिखरी थी। नहीं, तुम मेरे अरमान आलम को कुछ नहीं कहोगे। इस बार उसकी आवाज़ कांपी थी। वाज़े खौफ नजर आया। तो फिर मेरी बात मानो, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमारी आखिरी मुलाकात अधूरी रह गई थी ना, याद है तुम्हें? तो ज़रा आधे काम पूरे हो जाएं। तुम जानती हो तुम्हें कहाँ आना है। ज़रीन का दिल चाहा वह शख्स का मुंह बंद कर दे या अपने कानों पर हाथ रख ले। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुझे मंजूर है, मैं आ रही हूँ। ज़रीन अपने सारे आंसू साफ करती उठ खड़ी हुई। उसकी एक नज़र कमरे की दीवार तक गई। वहाँ लगी अरमान की तस्वीर जैसे से अफसोस से देख रही थी, बहुत तासुब से। उसने कमरे की दीवारों को देखा। उसे लगा ये दीवारें इस पर हंस रही हों, जैसे वो कह रही थी कि अरमान आलम की बीवी इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। उसका हाथ में कान के अंदाज में अपने पेट तक गया। उसे लगा जैसे वो भी इससे नाराज़ हो, जैसे वो कह रहा हो, आप मेरे बाबा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं मामा। उसे अपने वजूद में बहुत तेज़ दर्द का एहसास हुआ। बाहर आसमान पर बादल बहुत ज़ोर से गिर रहे थे। इस कमरे की हर चीज़ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि मत जाओ, मगर ज़रीन इन सब की पुकार पर बहरी हो चुकी थी। इसलिए अरमान आलम की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर वो शख्स ही ना रहा तो क्या करेगी वो इस कमरे का? एक बार पहले वो इस तकलीफ़ से गुजर चुकी थी।
دوبارہ اسے کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنی محرون چادر جو سلیمان نے اسے دی تھی وہ کندھوں کے گرد اوڑھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں چلتی LED، نیچے زمین پر پڑا وہ موبائل اور ریموٹ، یہاں تک کہ کمرے کی ہر چیز ایک ہی بات کہہ رہی تھی: غلطی، بہت بڑی غلطی کر دی اس لڑکی نے۔ کیونکہ ان سب کو وہ بات یاد تھی جو ارمان عالم نے زرین سے کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلے گی، مگر زرین بھول گئی۔ شیطان اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ زرین ارمان کی بات بھول گئی کہ اسے اکیلے باہر نہیں جانا تھا۔ بس اب وہ لوگ تکلیف سے افسوس کرتے رہ گئے، ان کی مالکن جا چکی تھی۔ اسلام آباد شہر پر جیسے مغرب اتر رہی تھی ویسے ویسے بادل اور گھٹائیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ بس کسی بھی وقت برسنے کے لیے تیار یہ خان ہاؤس کا منظر تھا جو گہرے سناٹے میں غرق تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کے مکین سانس بھی نہیں لے رہے۔ اتنی خاموشی میں دستک کی آواز ابھری۔ کمرے کے دروازے پر دستک کی، مگر بیڈ پر پڑے وجود کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کل رات والی پوزیشن میں وہ بیڈ پر اسی نئے ڈریس میں لیٹی تھی، بس اب کمبل سر پر نہیں تھا، اس کی جگہ آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی دروازے پر کون ہے، اس لیے اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ دوسری بار پھر دستک ہوئی۔ آنے والے نے تیسری بار دستک نہیں دی۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ وجود قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ کمرے کی دیواریں اسے پہچانتی تھیں۔ وہ اس ہستی سے مانوس تھیں کیونکہ وہ مریم سکندر خان تھی۔ وہ منال کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ آپ بھی؟ کچھ پیار سے پکارا، مگر اب بھی اس وجود کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ مریم نے بے بسی سے دروازے میں کھڑے اب اس تیسرے وجود کو دیکھا جو اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے منال کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اسے بھی بخار تھا۔ وہ صبح سے ایسے ہی بخار میں بیڈ پر پڑی تھی، آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ نہ اس نے کچھ کھایا پیا تھا، نہ ہی اسے اپنی کوئی ہوش تھی۔ مریم نے بہت سا تھوک نکلا اور پھر بالآخر وہ بیڈ سے اٹھی۔ ہارون بھائی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے یہی لے آئی۔ وہ جانتی تھی منال جاگ رہی ہے اور سب سن رہی ہے۔ منال کی سماعت ساکت رہ گئی۔ مریم پیچھے ہٹ گئی۔ کوئی اس کے پاس اب دوبارہ بیڈ پر بیٹھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس بار بیٹھنے والے یہ مریم نہیں تھی، یہ وہ تھا۔ اس کے اتنے قریب بیٹھنے کی جرأت اور حق صرف ایک اسی کے پاس تو تھا۔ مریم، منال نے بند آنکھوں سے اسے پکارا، مگر مریم کچھ نہ بولی۔ اس شخص کو کہو یہاں سے چلا جائے، میں اپنے کمرے میں سے نہیں دیکھنا چاہتی۔ آئندہ میرے کمرے میں میری جرأت کے بنا کسی بھی ارے خیرے کو اٹھا کر نہ لانا۔ وہ بولی تو لہجہ ہر تاثر سے خالی تھا، مگر منال نے محسوس کیا وہ بھی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا مریم؟ غصہ سے چیختے ہوئے اس نے بازو چہرے سے ہٹایا، مگر اگلے ہی پل اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مریم کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ منال کا غصہ کی وجہ سے یہاں سے بھاگ چکی تھی اور کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ وہ جا چکی ہے۔ وہ حیرت سے خالی کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ہارون کی آواز گونجی۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر آج وہ غصہ کرنے کی بجائے دوبارہ بازو چہرے پر رکھی آنکھیں بند کر گئی۔ غصہ ان پر کیا جاتا ہے جن پر مان ہو، اور یہ شخص منال کے سارے مان توڑ چکا تھا۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ آج اس نے ایک بار بھی ہارون کو نہیں دیکھا۔ ہارون کو تکلیف ہوئی۔ منال، اس نے بہت محبت سے پکارا، مگر منال آج اس کی پکار پر بحری بن چکی تھی۔ ہارون اس کے مزید قریب ہوا، محبت سے اس کے بالوں کو چھوا۔ منال کو کوئی احساس نہ ہوا، اس کے بال چہرے سے ایک سائڈ ہٹا رہا تھا۔ جیسے اس کی انگلیاں منال کی گال سے مس ہوئیں، منال نے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا۔ اپنی یہ غلیظ ہاتھ میرے وجود سے دور رکھو۔ آج اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا۔ منال کا لہجہ ہر جذبے سے خالی تھا۔ وہ مزید اس شخص پر کچھ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اپنا غصہ بھی نہیں۔ ہارون کے سینے میں اس کے یہ الفاظ نوکیلے خنجر کی طرح پیوست ہوئے۔ ایک بار میری بات تو سن لو، مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ خدا کی قسم میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں منال۔ اگر میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوتا تو تم سے نکاح کیوں کرتا؟ میں صرف ایک کیس حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت برے ریکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میں صرف اسے شیشے میں اتار رہا تھا۔ وہ کافی مہینوں بعد ہمارے ہاتھ آئی تھی۔ وہ ابھی بتا ہی رہا تھا جب اسے محسوس ہوا منال کا جسم کانپنے لگا تھا۔ وہ شاید رو رہی تھی۔ اور پھر تم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ ایک رات گزار لوں؟ آخر تمہارا کیس زیادہ ضروری تھا نا، اس کے لیے تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہ اپنا بازو چہرے سے ہٹا کر تکلیف سے پوچھ رہی تھی۔ منال، ہارون کو لگا کسی نے اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ دے مارا ہو۔ اس تھپڑ کی تکلیف منال کے ہاتھ سے مارے ان دونوں تھپڑوں سے زیادہ تھی۔ اپنی اس گندی زبان سے میرا نام مت لو، تم جانتے تھے کہ مجھے دھوکہ اور بے وفائی سے خوف آتا ہے، تم نے پھر وہی کیا۔ کیا تم مردوں کو کیا لگتا ہے کہ عورتوں کو بے وقوف بنانا آسان ہوتا ہے، یا ہم عورتیں کم عقل ہوتی ہیں تو تم مردوں کی ہر غلطی معاف کر دیں گی؟ وہ بول رہی تھی، مگر آج لہجے میں صرف تکلیف تھی، کوئی غصہ نہیں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، میں ان بیویوں جیسی نہیں ہوں جن کا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد گھر آئے اور بیوی سب نارمل کہہ کر اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے۔ میں باوقار عورت ہوں، انسپکٹر۔
मैं वही औरत हूँ जिसने अपना निकाह तोड़कर अपनी इज्जत सलामत रखी थी। मैंने दुल्हन बनकर निकाह से इनकार किया था क्योंकि मुझे अपनी इज्जत और अपना वक़ार सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तुम्हें क्या लगा था तुम जो भी करोगे मुझे पता नहीं चलेगा? इसके बाद आकर तुम मेरे साथ नॉर्मल हो जाओगे तो मैं किसी टिपिकल बीवी की तरह तुम्हें माफ़ कर दूँगी। वो बोल रही थी। अब वो हारून को नहीं देख रही थी, वो छत को देख रही थी। हारून खामोशी से उसके पास बैठा इसे बोलते सुन रहा था। उसने एक बार भी मिनाल को खामोश करवाने की कोशिश नहीं की। वो चाहता था वो सब बोले, उसके अंदर क्या चल रहा है सब बाहर आ जाए और वो सिर्फ इसे सुने। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम मेरे वफ़ादार नहीं रहे। मुझे ऐसा मर्द नहीं चाहिए। जब आज तक मैंने सरमद को अपनी बहन के लिए माफ़ नहीं किया तो तुम्हें अपने लिए कैसे कर दूँ? वो तो फिर मेरा चुना मर्द था। जब औरत अपने पसंदीदा मर्द के पीछे पागल हो जाए तो वो औरत बावकार नहीं रहती। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने मेरा शौहर होने के बाद कैसे किसी और को छुआ? तुम मेरे शौहर बन चुके थे, तुम पर सिर्फ मेरा हक था। जब मैं अपने सारे हकूक़ तुम्हें सौंप गई थी तो ये तुम्हारा अभी फ़र्ज़ था कि मेरे वफ़ादार रहते। अगर तुमने मेरा मान तोड़ा है, अब मैं सारी ज़िंदगी चाहूँ भी तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इसलिए बेहतर है कि हम इज़्ज़त से अपने रास्ते अलग कर लें। मैं तुम्हें भूल जाऊँगी तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये कोई फ़िल्म नहीं और ना ही मुझे डायलॉग्स बोलने आते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगी, हमेशा याद रखूँगी कि तुमने मुझे कौन-सी तकलीफ़ दी। ये आइंदा ज़िंदगी में मुझे हर मर्द से दूर रखने में मदद करेगा। जब औरत किसी के निकाह में चली जाती है तो इस पर फ़र्ज़ होता है कि वो अपने जिस्म की और अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करे और वो अपने शौहर की वफ़ादार रहे। अगर औरत किसी से हँसकर बात भी कर ले तो वो बुरी बन जाती है, अपने शौहर को धोखा देने वाली कहलाई जाती है। तो फिर यही कानून एक मर्द पर क्यों नहीं लगते? मर्द भी जब एक औरत को अपने निकाह में लेता है तो वो किसी दूसरे के सामने अपनी बाहें नहीं खोलता, ना किसी दूसरे के सामने खुद को बेलिबास करता है। इज़्ज़त बराबर होती है, ख़्वाह मर्द हो या औरत, दोनों पर ही वफ़ादार रहना बराबर होता है। तुम तो 2 दिन भी मेरे वफ़ादार न रह सके, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चल सकती। चले जाओ मेरी ज़िंदगी से दूर। हो सके तो प्लीज़ कभी मेरे सामने मत आना। तुम्हें देखूँगी तो मेरे ज़ख्म ताज़ा हो जाएँगे। बोल बोलकर उसका सांस फूल गया। हारून ने जवाब में कुछ नहीं कहा मगर वो वैसे ही बैठा रहा था, वहाँ से कहीं नहीं गया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी हर बात ठीक है। काफ़ी देर बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। मैं जानता हूँ तुमने जो देखा वो सब सच था, इसमें कोई झोल या झूठ नहीं था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मिनाल, मैं अब भी तुम्हारा वफादार हूँ। मैंने उस औरत को हाथ नहीं लगाया। जो मंजर तुमने देखा बाखुदा वो सच था, मगर वो सारा सच नहीं था। मैं कैसे साबित करूँगा? ये सब मैं नहीं जानता। अगर मोहब्बत पहले एतबार मांगती है, क्या सच में तुम मुझसे मोहब्बत करती भी हो या नहीं? ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी एतबार नहीं? वो कह रहा था बहुत तकलीफ से, लहजे में कोई गुस्सा, तंज़ या नाराज़गी नहीं थी, बस तकलीफ थी। बिलाल को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर ठंडा पानी उंडेल दिया हो। वो साकत रह गई थी। मगर ये किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। काफ़ी देर बाद बिलाल की आवाज़ हारून के कानों में गूंजी, जैसे उसने एक वाज़ह दलील दी। हारून ने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया था। वो अब उसकी कलाई पकड़ी जैसे उसका बुखार चेक कर रहा था। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। नरमी से उसकी कलाई छोड़ दी। अब वो बेड से उठा। मैं जानता हूँ मेरे साथ तुम हॉस्पिटल तो जाओगी नहीं, इसलिए ये नहीं कहूँगा कि चलो आप तुम्हारा चेकअप करवा कर मेडिसिन दिला दूँ। इसलिए मैं मेडिसिन मरियम के हाथ भेज दूँगा, खा लेना। वो इसके मज़ीद करीब आया, अब नरमी से उसके बाल छू रहा था। बिलाल ने अपना सांस तक रोक दिया। वो इसे नहीं देख पा रही थी, वो बस छत को घूर रही थी। वो इसे देख रहा था, कुछ मोहब्बत से, कुछ फ़िक्रमंदी से। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, ना खफ़ा, मगर अब दोबारा तुम्हारे सामने तब आऊँगा जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। वो मिनाल के चेहरे के पास झुका। मिनाल के दिल में एक खोसा पड़ा था, बहुत ज़ोर से। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है मेरे हाथ इतने बेवक़ार हैं कि हर गैर औरत को छूते हैं? तुम्हें मेरे लम्स में किसी गैर औरत का लम्स शामिल होता महसूस हो रहा है क्या? मिनाल आंखें मीच गई। वो इसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर मेरे हाथों ने किसी दूसरी औरत को छुआ होता तो ये तुम्हें छूने के बाद पुरसकून ना होते। वो अब इसके पास बैठ गया, बहुत पास। फिर उसके चेहरे पर मज़ीद झुका। मिनाल उसकी सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस कर सकती थी। उसने आंखें और ज़ोर से मींच लीं। फिर वो हवा जो मिनाल ने कभी सोचा नहीं था, इसे अपने माथे पर हारून के लबों का लम्स महसूस हुआ। वो सारी अंदर तक लरस गई। एक अजीब सा एहसास उसके वजूद में उतर गया था। फिर उसके माथे पर लब रखा, उसे साकत कर गया। चंद पल बाद पीछे हुआ। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे वजूद ने किसी दूसरी और किसी गैर औरत को नहीं छुआ। मेरे इन लबों ने किसी गैर औरत को नहीं छुआ। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे क्या समझती है, बस तुम मुझे गलत समझना छोड़ देना, तभी हम दोबारा मिलेंगे। अब मैं वाकई तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, मगर तुमसे बेखबर नहीं रहूँगा। सरमद यही चाहता था कि तुम मुझसे बदगुमान हो जाओ। वो अपने प्लान में कामयाब हो गया।
مگر میں پھر بھی تم سے بے شمار محبت کرتا ہوں، چاہ کر بھی تمہیں اور تمہاری محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں نے کسی اور کو چھو کر تمہاری محبت کی توہین کی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، گیاس کے کانوں میں سحر پھونک رہا تھا۔ مینال اندازہ نہ کر سکی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر بیڈ سے اٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے لبوں سے لگایا، پھر اسے نرمی سے چھوڑ کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ جب تک مینال نے آنکھیں کھولی وہ جا چکا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ مینال نے دروازے کی جانب دیکھا مگر اب سب کچھ خالی ہو چکا تھا، کمرہ، راہداری بھی، اور شاید مینال کا دل بھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں، وہ رو رہی تھی، اور پھر روتے ہوئے ہی وہ دوبارہ بازو چہرے پر رکھ گئی۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، وہی طوفان جو اس وقت اسلام آباد شہر پر اترا ہوا تھا۔ وہ قریشی ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی، درمیان میں صرف وہ گیٹ تھا، اور گیٹ کے اس پار اسے الماس قریشی کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر سارے جہاں کی خوشی تھی، جیسا سب کچھ فتح کر لیا ہو۔ زرین ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہاں کیوں رک گئی؟ اندر آ جاؤ۔ وہ کتنی ہی دیر سے اس دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اب الماس قریشی تذبذب کا شکار ہونے لگا۔ زرین نے ایک نظر اس محل کو دیکھا، پھر اپنے قدموں کو دیکھا۔ میں اندر آنے کے لیے نہیں آئی ہوں الماس قریشی۔ یہ دروازہ صرف دروازہ نہیں ہے، یہ سرحد ہے، میری اور تمہاری دنیا کی سرحد۔ اگر میں نے یہ سرحد پار کی تو میں تم جیسے ظالموں کی دنیا کا حصہ بن جاؤں گی اور بے وفا ہو جاؤں گی۔ میں یہاں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ یہ زرین اس زرین سے بہت مختلف تھی جو شیرازی ہاؤس سے نکلی تھی۔ وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں آئی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر فخر اور غرور تھا۔ الماس قریشی کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ وہ گیٹ کے قریب آیا، اب وہ دونوں سامنے کھڑے تھے۔ زرین نے نامحسوس انداز میں چادر مزید مضبوطی سے جکڑی۔ تم شاید بھول رہی ہو، ارمان عالم میرے قبضے میں ہے۔ زرین کے چہرے پر اس سارے میں پہلی بار ایک پرسکون مسکراہٹ نمودار رہی۔ میں کچھ نہیں بھولی زرین، ارمان کچھ نہیں بھولتی۔ تم میرے شوہر کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ارمان عالم ہے، اور جو تم ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں یہاں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں ارمان عالم کی طاقت ہوں، اس کی کمزوری نہیں۔ اور ایک بات، آخر میں زرین کی آواز سرگوشی نما ہو گئی۔ الماس قریشی کو اپنا سارا پلان ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی سے دستک دی۔ میں ارمان عالم کی پسندیدہ عورت ہوں، اس کے 16 سالوں کی محبت جسے تم ایک گھنٹے میں تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے الماس قریشی کے وجود میں اتارا۔ میں اسے اولاد دے رہی ہوں، ویسی اولاد جیسے تمہارے باپ کو تمہاری ماں نہ دے سکی۔ الفاظ نہیں تھے، وہ خنجر تھے جو ایک کے بعد دوسرا وہ الماس کے سینے میں مار رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھ سے جنون کی آخری حد تک عشق کرتا ہے۔ وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میری خاطر دنیا ادھر سے ادھر کر کے رکھ سکتا ہے۔ میں نے بہت برداشت کر لیا تمہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری وجہ سے میرے شوہر کے ہاتھ خون سے رنگے، مگر بس اب اور نہیں۔ میں تمہاری پیروی نہیں کروں گی، کیونکہ میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ میں شیرازی خاندان کی بہو ہوں۔ بہت جلدی میں اس امپائر کو ایک وارث دینے والی ہوں۔ جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ الماس قریشی کے ساکت پڑتے وجود اور سفید ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس شہزادی کی ناک اونچی تھی، وہ یہاں آج بدلہ لینے آئی تھی۔ مغرور اور حسین شہزادی اب بھی بول رہی تھی۔ احمد شیرازی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے وارث کی ماں کو تکلیف دینے والوں کی دنیا سے مٹا دیں گے، مگر نہیں۔ اب میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ تمہیں جان سے مار دے، کیونکہ تم ناسور ہو۔ تم نے میرے شوہر پر ہاتھ ڈالا، میرے بچے سے 2 بار اس کا باپ چھیننے کی کوشش کی، اس بچے سے جو بھی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ میں یہاں کھڑی ہو کر قسم کھا کر کہتی ہوں، میں زمان قریشی کی اس آخری اور ناجائز اولاد کو ختم کروں گی۔ میں قریشی خاندان کا زوال بنوں گی، تمہاری موت کی وجہ میں بنوں گی۔ جس باپ کی خاطر یہ سب کر رہے ہو، میں زمان قریشی کی نسل مٹا دوں گی، تم دیکھنا۔ میں اور زرین جو غصے سے چیخ رہی تھی، اگلے ہی پل اس کی چلتی زبان کو بریک لگی، کیونکہ الماس قریشی اس گیٹ کو کھول کر سارے فاصلے ختم کرتا اس کے سامنے آیا، اور اس کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور زرین کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ وہ بمشکل نیچے گرتے گرتے بچی۔ اس نے سختی سے زرین کا بازو دبوچا۔ بکواس بند کرو اپنی، کیسے جانتی ہو اتنا سب؟ بتاؤ مجھے۔ وہ زخمی شیر کی طرح دھڑا۔ زرین کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری، اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ کیا جاننا چاہو گے کہ تم اسے کیسے پتہ چلا؟ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اور اب اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ اب شوق سے نکل چکی تھی۔ اس نے گاڑی ایک PCO کے باہر رکوائی۔ اب اس کے ہاتھ کسی کا نمبر ملا رہے تھے۔ وہ نمبرز یاد رکھنے میں شروع سے ماہر تھی، اسے نمبرز کبھی نہیں بھولتے تھے، چاہے وہ فون نمبر ہوں یا کسی بھی طرح کے نمبر۔ چند پلوں بعد کال اٹھا لی گئی۔ ستارہ، میں زرین بات کر رہی ہوں، مجھے تمہاری ایک مدد چاہیے۔ الماس قریشی کی زندگی کی ساری
ہسٹری چاہیے، اس کے باپ سے لے کر اس کی مری بہن ہما تک کی ہر بات جاننی ہے مجھے۔ ستارہ کچھ حیران تھی۔ کیا ہو گیا، سب خیریت؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بس یہ سمجھو کہ ایک محاذ لڑنے جا رہی ہوں، اس لیے ہتھیار نہیں، انفارمیشن چاہیے۔ ستارہ اب اس سے کچھ بتا رہی تھی اور زرین کی آنکھیں چمک رہی تھیں، بالکل آسمان پر چمکتے بادلوں کی طرح۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ عین اسی لمحے آسمان برسنے لگا۔ جب تم جیسے نالی کے کیڑوں کی اوقات برسنے والی نہ ہو تو گرجنا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے نفرت سے بولی تھی کہ الماس قریشی کے دن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور زرین کے اسی گال پر دوسرا تھپڑ دے مارا۔ یہ پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ زرین کا سر بری طرح چکرایا۔ تمہیں جان سے مار دوں گا میں، بس تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے اس ارمان عالم کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ ایک لفظ سخت غصے میں کہتا زرین کو کندھے سے دبوچے کھڑا تھا۔ پھر اس نے پوری قوت سے زرین کو زمین پر دھکا دیا۔ یہ عمل زرین کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ سیدھی زمین پر گری اور اچانک اسے لگا جیسے اس کے پیٹ میں بہت زور سے کچھ لگا تھا۔ ایک چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور وہ وہیں گری، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپنے لگی۔ الماس قریشی اسے دھکا دینے کے بعد اندر جا چکا تھا۔ زرین کو یاد آ گیا وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے اندر ایک جان پل رہی تھی۔ اس نے زمین پر دونوں ہاتھ رکھے، اٹھنے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہوئی۔ ہونٹوں سے ایک چیخ نکلی، نہیں میرا بچہ، نہیں۔ وہ جیسے اندر تب تڑپی، بہت کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ نہیں، وہ اتنا بڑا نقصان نہیں کروا سکتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم سے طاقت کھینچ لی گئی۔ بارش اس پر متواتر برس رہی تھی۔ اس کا سارا وجود بھیگ گیا اور پانی اس کے چہرے پر پڑتا اسے ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر تکلیف دماغ تک پہنچ گئی اور پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی طرف آ رہا تھا مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کوئی اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اب اس کا سر اپنے بازو پر رکھے اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ زرین نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی مگر منظر واضح نہیں تھی۔ زرین، کوئی اس سے پکار رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سے وہ چہرہ نظر آیا۔ وہ ارمان حیدر خان تھا۔ ہاں، وہ اس کا باپ تھا۔ بابا! ہر اس چہرے کو پہچانتی تھی مگر آنکھوں کے سامنے دوبارہ اندھیرا چھایا۔ اس نے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی مگر اب چہرہ بدل گیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی اور سلیمان تھا، اس کا بھائی۔ ہاں، اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ دوبارہ اس کی حفاظت کرنے والا وہ مرد اس کا بھائی تھا، سلیمان۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک اور سرگوشی کی۔ بارش کا پانی اس شخص کو بھگو رہا تھا اور وہ زرین پر سایہ بنے بیٹھا بارش کو زرین پر پڑنے سے روک گیا۔ زرین، ادھر دیکھو، میری طرف، آنکھیں کھولو۔ زرین نے آنکھیں کھولی تو اسے وہ چہرہ پھر نظر آیا مگر اب وہ چہرہ ایک لڑکی کا چہرہ تھا۔ وہ ماہر ارمان حیدر خان تھی، اس کی ماں۔ ہاں، وہ اس چہرے کو پہچانتی تھی۔ شاید اس کے سر سے خون بھی نکلنے لگا تھا۔ وہ اب اس کے سر سے نکلتا خون اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ ہیر، زرین نے سرگوشی کی مگر ایک بار پھر دھند چھائی۔ جب دھند ہٹی تب اسے ایک اور چہرہ نظر آیا۔ وہ منال تھی۔ زرین میری جان، ادھر دیکھو، میری طرف۔ وہ اسے پیار سے پکار رہی تھی، وہی محبت بھرا لہجہ، منال آپی۔ وہ اب بس آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے لگا اگر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تو وہ کبھی بھی سب کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اب اسے محسوس ہوا کسی نے اسے اٹھایا تھا اپنی مضبوط باہوں میں۔ زرین، وہ آواز! ہاں، وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ اس نے ایک آخری بار اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، پھر وہ اسے واضح نظر آیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی تھا، ارمان عالم، وہ جب اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ خوف، فکر، تکلیف، غصہ اور بے بسی تھی۔ عالم! زرین نے بند ہوتی آنکھوں سے اسے پکارا۔ کیا وہ واقعی اس کے پاس تھا یا پھر وہ ان سب اپنوں کے چہرے اپنے لاشعور میں دیکھ رہی تھی؟ اس کا دماغ غنودگی میں چلا گیا مگر جانے سے پہلے اسے خوفزدہ کر گیا کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے ماں باپ اور بھائی وہ کراچی میں ہیں تو وہ یہاں آ نہیں سکتے۔ منال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مریم نے اسے صبح فون پر بتایا تھا، اور رہا ارمان عالم تو وہ اس وقت پولیس کی حراست میں تھا۔ پھر یہ کون تھا جو اس کے ساتھ تھا؟ ایک آخری چیز جو اسے بے ہوش ہونے سے پہلے یاد تھی، میرا بچہ۔ اس کے لبوں سے ایک آخری بار کچھ کہا، پھر وہ گہری نیند میں اتر گئی، ایسی نیند جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ پیچھے بس بادل گرجتے اور برسنے کا شور رہ گیا تھا۔ اسلام آباد شہر پر بارش نے مزید زور اختیار کر لیا تھا۔ لگتا تھا آج کی رات کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا تھا جو کچھ زندگیاں برباد کرنے کو کافی تھا۔ جاری ہے۔